رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نمبر 31، مسجد میں داخل ہونے کے آداب۔ نمبر 1، اعتکاف کی نیت کرنا۔ نمبر 2، پہلے داہنا پیر داخل کرنا۔ نمبر 3، درود و سلام پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے۔ نمبر 4، مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل علی ابواب رزقک۔ دوسری دعا، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ مسجد کے آداب۔ نمبر 1، دل کو مسجد سے وابستہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی اللہ کے سائے میں اس دن رہیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق ہو۔ نمبر 2، پیدل مسجد جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتلاؤں جس سے اللہ سبحانہ و تعالی گناہ مٹاتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد کی طرف پیدل جانا، اور ایک نماز کے بعد اس کے بعد والی نماز کا انتظار کرنا، یہ تمہارے لیے رباط یعنی شیطان سے بچنے کا قلعہ ہے۔ نمبر 3، سکون و وقار کے ساتھ مسجد کی طرف جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چل پڑو اور سکون و وقار کو لازم پکڑو اور تیز مت چلو۔ نمبر 4، مسجد میں دین سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری اس مسجد میں صرف دین کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو وہ اس شخص کے مانند ہے جو دوسروں کا مال دیکھ رہا ہے، یعنی خود فائدہ اٹھانے سے محروم ہے۔ نمبر 5، مسجد کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ مسجد بھی شعائر میں سے ہے۔ نمبر 6، مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرے۔ نمبر 7، مسجد میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ نمبر 8، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ نمبر 9، مسجد میں لغو اور دنیاوی باتیں نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدوں کو بچاؤ آواز بلند کرنے سے۔ نمبر 10، بہت چھوٹے بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدوں کو چھوٹے بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ۔ نمبر 11، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا اور خوشبودار رکھنے کی کوشش کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں مسجد بنانے اور اسے پاک صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ نمبر 12، بدبودار حالت میں مسجد میں نہ جانا۔ نمبر 13، مسجد میں نہ تھوکنا۔ نمبر 14، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ متعین نہ کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص مسجد میں جگہ متعین کر لے جیسا کہ اونٹ اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ متعین کرتا ہے۔ نمبر 15، مسجد میں نیند آئے تو جگہ بدل دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نیند آئے اور وہ مسجد میں ہو تو اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ چلا جائے۔ نمبر 16، مسجد کو گزرگاہ نہ بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی مسجد سے گزر جائے گا اور اس میں 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھے گا۔ نمبر 17، مسجد کو حد سے زیادہ مزین نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مساجد کی تشیید کا حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تشیید یعنی اسے سونے وغیرہ سے مزین کیا جائے جیسا کہ یہود و نصارہ مزین کرتے ہیں۔ نمبر 18، گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو کہے اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے، اس لیے کہ مساجد اس غرض سے نہیں بنائی گئی ہیں۔ نمبر 19، مسجد میں خرید و فروخت نہ کرنا۔ نمبر 20، مسجد میں جھگڑے نہ کرنا۔ مسجد سے نکلنے کے آداب۔ نمبر 1، نکلتے وقت پہلے بایاں پیر نکالنا۔ نمبر 2، درود و سلام پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب مسجد سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے۔ نمبر 3، مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنا اللہم انی اسألک من فضلک۔ دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ۔ نمبر 4، بعد والی نماز کے لیے دوبارہ آنے کی نیت کر کے نکلنا اور اس کا انتظار کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔